بیٹا آج تنخواہ دے دو گے؟ میں بھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ میرے کانوں میں کام والی اماں کی آواز پہنچی۔ اماں، کیا تم نے روز روز ایک ہی رونا لگایا ہوا ہے؟ مل جائے گی تمہیں تنخواہ۔ ہر روز کی طرح میں آج پھر اماں کی بات پر غصے میں آ گیا تھا۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی سامان لینا ہے اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ مالک مکان روز باتیں سناتا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں مزید غصے میں آتا جا رہا تھا اور کل کی طرح آج پھر اماں کو کھری کھری سنا کر اپنا غصہ کم کیا۔ کام تو تم سے ہوتا نہیں ہے، پھر پیسے کس بات کے مانگتی ہو؟ میری ماں نے تمہیں کام پر رکھا تھا، ورنہ ان کے جانے کے بعد کب کا نکال چکا ہوتا تمہیں۔ اب میرا دماغ خراب مت کرو، صبر نہیں کر سکتی تو کام چھوڑ سکتی ہو۔ میں اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، پر پیچھے اماں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ مجھے فرق نہیں پڑا، میرا دل جیسے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی اماں پسند نہیں تھی اور نہ اس جیسے چھوٹے لوگ، لیکن کبھی زبان سے اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی تھی۔ امی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جیسے مجھ پر اپنا اختیار نہیں رہا تھا۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ابو میرے بچپن میں چل بسے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے بھی ہم ماں بیٹے سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہر گزرتا دن میرے دل کو سخت کرتا گیا تھا۔ بس ایک ماں تھی جسے میں حد سے زیادہ چاہتا تھا، ایک واحد عورت جس کی میں عزت کرتا تھا۔ جب میں اچھی نوکری لگا تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کے لا کہنے پر بھی میں نے کسی بھی رشتہ دار کے ہاں جانے سے انکار کیا۔ اماں کو بھی امی نے ہی رکھا تھا۔ جتنا خیال اماں امی کا رکھتی تھیں، اس سے کہیں زیادہ امی اماں کا خیال رکھا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی کے جانے کے بعد بھی میں اماں کو کام سے نہ نکال پایا۔ امی کے جانے کے بعد تو میں اکیلا ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں جب ان کے لیے رویا نہ ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زیادہ ہی یاد آ رہی تھی اور میں کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہا تھا۔ کل میں اماں کا حساب کر کے ان کو فارغ کر دوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی، دھندلی آنکھوں سے مجھے اماں نظر آئی، لیکن دھند صاف ہونے پر وہ میری امی تھی۔ میری امی میرے پاس تھی اور پہلے کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے جگا رہی تھی۔ امی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں میرے بچے، تمہارے لیے روز کھانا تو بناتی ہوں، تمہارے کام کرتی ہوں۔ ماں کے سوا کون کر سکتا یہ سب کام؟ ان کے الفاظ مجھے سکون دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اب مجھے بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانا شروع کیا اور ہر نوالے کے ساتھ مجھے کچھ سمجھاتی۔ میں بس انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ان کو ہی سن رہا تھا۔ تم اب اتنا غصہ کیوں کرتے ہو بچے؟ ماں پر کون ایسے غصہ کرتا ہے؟ تم اب پہلے کی طرح پیسے لا کر میرے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھتے؟ ماں سے ناراض ہو کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں امی کو سن رہا تھا۔ تم تو کہتے تھے مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں مجھ سے نہیں ماں سے محبت تھی۔ ماں تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی ماں میں تمہیں اپنی ماں نہیں دکھتی تو تمہاری محبت جھوٹی ہے، پر میں نے تو تمہیں ہمیشہ سچ پر چلایا ہے بچے۔ آج تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے؟ آخری نوالے کے ساتھ میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ آخری نوالے کے ساتھ امی نے پھر کچھ کہا۔ اب تم نے اپنی ماں کو رلایا تو میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ نہیں امی پلیز، میری بات ادھوری رہ گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میں پھر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے مجھے دروازے پر امی نظر آئی، لیکن صاف آنکھوں سے دیکھنے پر وہ اماں تھیں۔ بیٹا معاف کر دینا، غلطی سے گلاس گر گیا۔ مجھے اماں کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں یہ ابھی صاف کر دوں گی۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اماں کے الفاظ نے مجھے ایک دم سے ہلا دیا تھا۔ مجھے وہ امی کی آواز لگی تھی۔ مجھے اماں میں امی کا عکس دکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اماں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماں تھی، وہ تو میری امی ہی تھی، میرے لیے کھانا بنانے والی، میرے سب کام کرنے والی، بنا لالچ کے میرا خیال رکھنے والی۔ دل پر کہیں مرہم رکھا جا رہا تھا۔ اماں میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی، پر میں تو جیسے سکتے میں تھا۔ میں تو ہمیشہ سے یہیں تھی بیٹا۔ ہاں امی ہمیشہ سے یہیں پر تو تھی۔ آج مجھے امی کے علاوہ بھی
हर औरत अच्छी लगने लगी थी। दिल जैसे मोम बन गया था। मुझे अम्मा आज बिल्कुल अपनी अम्मी लग रही थीं। बेटा खाना। अम्मा के अल्फाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींचा। अम्मा की सहमी सी आवाज़ फिर आई, बेटा खाना ठंडा हो रहा है। नहीं मुझे भूख नहीं अम्मा, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे सच में भूख नहीं थी। सुबह से कुछ ना खाया था, पर फिर भी अब मेरा पेट फुल था। मुझे अभी भी अपने मुंह में आलू का टेस्ट महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों था? अब मैं समझ रहा था। अब मुझे अम्मी की हर बात की समझ आ रही थी। बेटा, अम्मा मुझे अच्छे मूड में देखकर फिर बोली, बेटा तुम मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी, हमेशा के लिए चली जाऊँगी। एक बार फिर से अम्मी की आवाज़ गूंजी थी। आज के बाद अपनी माँ को रुलाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं ज़ोर से चिल्लाया और उठकर अम्मा का हाथ थाम लिया। मुझे अकेले छोड़कर मर जाएं, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अम्मी आपको लाई थीं, आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे मुआफ़ कर दें। अम्मा बेयकीनी से मुझे देख रही थीं और उसकी आंखों से भी आंसू रवां थे। माँ कब नाराज रह सकती है बेटे से, वो भी मान गई थीं। इसके बाद मैंने अम्मा को हमेशा मुस्कुराते देखा घर में। अम्मा की बेटी को मैंने भाई बनकर रुखसत किया और अम्मा अब मेरे साथ ही रहने लगी थीं। उनकी मदद के लिए मैं उनकी बहू ले आया था, जिसने अम्मा को कभी नुकरानी नहीं समझा और हमेशा मेरी माँ की इज्जत दी। अम्मा को घर के आंगन में बैठा देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अब मुझे जन्नत ढूंढनी नहीं पड़ती, जन्नत मुझे मेरे आंगन में चलती फिरती नजर आती है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।